خدا نہیں ملے گا۔ آپ ایک مصور کے ذریعے، ایک مصور کی تصویر کے ذریعے مصور پہچانیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ ہو سکتا ہے آپ اس کی فکر تک پہنچ جائیں، رنگوں کا استعمال کتنا حسین کیا، رنگوں کا امتزاج کتنا اعلیٰ ہے، کتنی خوبصورت سینسز کا حامل ہے، مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں جس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی وہ خود بھی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی تصویر کے ذریعے آپ اس کی فکر میں اتر جائیں۔ کمال دیکھیں، فکر کو پہچان لیں گے، شکل کو نہیں پہچان پائیں گے۔ توجہ ہے جی؟ ایک شاعر کی کتاب کھولیں، آپ اس کے عقیدے تک پہنچ جائیں گے، مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں جس نے لکھا ہے مرد ہے یا عورت ہے؟ پہنچنے پہ آئے تو عقیدے تک پہنچ گئے، نہ پہچانے تو ظاہری جنس نہیں پہچانے۔ یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مخلوق کے ذریعے خالق پہچانا جا رہا ہے۔ پوری توجہ دوستو، جب بھی مخلوق کے ذریعے خالق کی پہچان کی کوشش ہوگی وہ کبھی کامل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب اگر ایک مصور کی تصویر کے ذریعے اس پر غلط اندازہ ہو گیا، جاتا کچھ نہیں۔ شاعر کے شعر کے ذریعے آپ اسے نہیں صحیح پہچانے، جاتا کچھ نہیں، مگر اگر خالق حقیقی ہو تو ذرا سا غلط اندازہ شرک کی سرحدوں میں لے جائے گا۔ تو اب لازم تھا نا خالق حق کے لیے کوئی تو ایسی کامل مخلوق بنائے جسے دیکھ کر اس پہ اندازہ نہ جائے، جسے دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے، یعنی وہ مخلوق مسکرائے تو پتا چلے خالق راضی ہو رہا ہے، وہ ناراض ہو تو پتا چلے خالق ناراض ہو رہا ہے۔ ایسی کامل مخلوق جو اس نے بنائی انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ جو ہے میں معاملہ بڑھنا چاہیے، اور یاد رکھیں اس امت میں تقاضۂ عقل یہی تھا کہ آل محمد کو چھپ جایا جائے، مگر بدقسمتی اور شیطنت کہ جہالت اس امت کو اس حد تک ذلت پر لے آئی کہ اس امت کی تلواریں آل محمد کے کلیجوں تک آ گئیں۔ دوستو آج 3 محرم ہے، اللہ جانے پچھلے سال کتنے دوست یہیں بیٹھے ہوں گے جو ان سال نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگلا سال ہم میں سے کس کس کو نصیب ہے۔ آئیے ان بادلوں کے مقابلے میں آنسو بہاتے ہیں، جیسے آسمان رو رہا ہے حسین کو، آئیے آج ہم بھی روئیں حسین ابن علی۔ آج جس مصائب کا مجھے حکم ہے نا، یہ بڑا مظلوم ہے خدا کی قسم، یہ ہے سفیر حسین، اور صرف سفیر حسین نہیں، اس کے 2 ننھے شہزادے۔ یہ وہ شہادت ہے جو کربلا کا مقدمہ بنی ہے۔ انی ارسلت علیکم اخی وابن عمی وثقۃ من اہل بیتی، وہ جسے امانت بنا کر دیا تھا نا حسین نے، دنیا نے اس امانت کو پامال کر دیا۔ دوستان عزیز، چونکہ یہ مقدمہ تھے نا شہادت حسین کا اور کربلا والوں کی شہادتوں کا، ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کربلا والوں کے ساتھ ہوا۔ کربلا میں 2 طرح کے غریب ہیں، ایک وہ ہیں جو قتل کر دیے گئے، انہیں نیزے مارے گئے، انہیں تلواریں ماری گئیں، انہیں برچھیاں ماری گئیں، اور پھر کچھ وہ مظلوم تھے جنہیں مارا نہیں گیا، انہیں شام کے ہر چوک میں مارا گیا، انہیں تازیانے مارے گئے، انہیں تماچے مارے گئے، انہیں قید کیا گیا۔ مسلم وہ غریب ہے جو دونوں کا مقدمہ بنا، یہ قید بھی ہوا، اسے تماچے بھی مارے گئے، اسے تازیانے بھی مارے گئے، انہیں تلواریں بھی ماری گئیں، انہیں نیزے بھی مارے گئے۔ مسلم نے ہر وہ زخم برداشت کیا جو آل محمد کے مظلوموں نے برداشت کیا۔ وہ پیاسے رہے تو یہ بھی پیاسے رہے۔ یہی وجہ ہے دوستان عزیز، جب مسلم تنہا ہوئے نا، میں بڑی جلدی کوشش ہوگی جلد سے جلد میں شہزادوں کے مسائل پر آ جاؤں، جب مسلم تنہا پڑ گئے نا، تبا نامی عورت کے گھر میں ہے، باہر آ کر محاصرہ ہو گیا، اب فوج اندر داخل ہوتی یا مسلم باہر جاتے، ایک ہی بات ممکن تھی، مسلم نے زرہ پہنی، وہ مومنہ روکتی رہ گئی، مسلم نے کہا میری غیرت ہی برداشت نہیں کرتی، جس گھر میں کوئی مومنہ ہو اس گھر میں لشکر آ جائے۔ میں کہتا ہوں مسلم اچھا ہوا آپ کوفے میں مارے گئے، کہیں یہ نہ ہوتا کہ شام غریبہ میں آپ سید سجاد کی طرح کسی خیمے میں موجود ہوتے، آپ نے توا کا
اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ ان آنکھوں کو بلند کیجئے، اللہ جانے اگلا سال ہم میں سے کسے نصیب ہے کسے نصیب۔ دوستو، جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، جب لائے ہیں نا دارالعمارہ کے ساتھ، ایک مرتبہ پشت لگا کر کھڑا کیا، لہو ہے کہ سارا جاری ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے پانی مانگا، ہے نا شہادت حسین کا مقدمہ، پانی کا پیالہ لا کر دیا گیا، کسی کو حیا آئی، اس نے پانی دیا، جیسے ہی لبوں کے پاس آیا، کٹے ہوئے لب تھے، لہو پانی میں داخل ہو گیا، پھر سے جھٹک دیا، دوسرا پیالہ آیا، اس میں بھی لہو شامل ہوا، جب تیسرے میں شامل ہوا نا، مسلم تڑپ کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے مقدر میں پانی نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلم آپ ہیں کربلا والے شہیدوں کا مقدمہ، اور اللہ نے لکھا ہے ان میں سے کسی کو پانی نصیب نہیں ہے۔ یہاں داخل دربار ہوئے، امیر بدبخت کو سلام نہیں کیا، وہ لین غصے میں آئے، ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا، کہا میرا تو امیر حسین ہے۔ اس لین نے کہا گردن جدا کر دو۔ ایک مرتبہ ظالم نے بالوں سے پکڑا مسلم کو، جب لے کے دارالعمارہ کی سیڑھیوں پر آئے نا، ادھر اس نے سیڑھیاں طے کرنی شروع کی، وہاں جس منزل پر تھے حسین، جناب عباس نے چہرہ حسین دیکھا راہوار پہ بیٹھے ہیں مگر چہرہ منقلب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں مسلم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، وہاں حسین کی کمر جھکتی چلی جا رہی ہے۔ مزاج شناس امامت عباس فوراً سمجھ گئے، آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا میرا بھائی مسلم تو خیر سے ہے۔ اجرکم الزہرا، جناب سیدہ کے رومال کا حصہ بنے یہ آنسو، فرمایا کہ میرا بھائی خیر سے ہے۔ کہا عباس صبر کر، عباس حوصلہ کر۔ اب جناب عباس تڑپنا شروع ہوئے، پہچان گئے میری بہن بیوہ ہونے جا رہی ہے۔ کہا مولا خدا رہا میں جنگ نہیں لڑتا، مولا بس میں نہیں جاتی، مولا اتنا کیجئے مجھے دکھا تو دیجئے، میں آخری مرتبہ دیکھوں مسلم کس حالت میں ہے۔ میرے مولا نے کانپتے ہوئے ہاتھ بلند کیا، کہا عباس دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ، جیسے ہی دیکھا تڑپ اٹھے جناب عباس، کہا مولا جنگ نہیں لڑتا، اجازت امامت سے مجھے کوفہ پہنچائیے۔ کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا مولا مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ظالم کی تلوار تنی ہوئی ہے۔ کہا عباس صبر کر، عباس یہ جنگ کا مرنا۔ کہا مولا نہیں لڑتا تو پھر جانا کیوں ہے؟ کہا مولا جب ظالم کی تلوار نیچے آئے گی، سر دارالعمارہ سے نیچے آئے گا، میں سر کو وصول کروں گا۔ کہا اچھا عباس دوبارہ منظر دیکھ۔ جب دوبارہ دیکھا، کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا بازار کوفہ ہے، کوئی ضعیفہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے اور رو رو کر کہہ دیا آ میرا لال مسلم ماں زہرا۔ اجرکم الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا۔ اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے۔ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں دھاڑے مار کر رونا، جو جو ہائے کہہ کے روئے، یہ تسبیح پروردگار ہے۔ اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے۔ مارے گئے مسلم، دنیا عید مناتی رہی اور مسلم کے پاکیزہ لہو سے کوفہ کی سڑکوں کو غسل دیا جاتا رہا۔ مسلم چلے گئے مگر دو ننھے شہزادے جو وہیں در بدر ہو گئے، گرفتار ہوئے، زندان میں آئے۔ 1 سال، دوستو یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں، مجھے ایمان سے بتانا 7-8 سال کا بچہ، 7-8 سال کا بچہ اگر مرضی کے بغیر گھر میں بھی کسی کمرے میں بند کر دو نا، وہ زور زور سے دروازے کو بجائے گا۔ سوچو 7-8 سال کے بچے ماں کے بغیر 1 سال کے سالم میرے۔ اجرکم الزہرا، بس ایک دن آیا، ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا دامن تھام کے کہتے ہیں بھیا ہمارا قصور کیا ہے، ہم انہیں بتائیں تو صحیح ہم ہیں کون؟ بھائی نے کہا اللہ وسیلہ کرے گا۔ جب رات کو زندان بان آیا نا، ایک وقت آتا تھا روٹی اور ایک پانی کا پیالہ دینے، جب رکھ کے جانے لگا نا، پہلی دفعہ 1 سال میں کلام کیا بھائی نے، بڑے بھائی نے اس سے پوچھا بس اتنا بتا دے تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا پھر تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوگا؟ کہا میں نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا۔ کہا اس کے بھائی علی کو بھی جانتا ہوگا؟ کہا
کہا کیا بات کر رہے، کون علی مشکل کشا کو نہیں جانتا؟ کہا اس کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہوگا۔ کہا میں عقیل کو جانتا ہوں، تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا ہمیں جانتے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، قدموں میں گر گیا، ہائے آل محمد کی اولاد، میرا زندان تڑپ اٹھا، شہزادو مجھے معاف کر دو، میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا۔ کہا معاف کیا، بس اتنا کر، بس اتنا کر، ہمیں رہائی دے۔ اس نے کہا مجھ میں ہمت نہیں میں تمہیں مدینے پہنچا سکوں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تمہارے ماموں کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا تمہارے بابا کے ساتھ ہوا کیا، یہ 1 سال سے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہمارے بڑوں کے ساتھ بیت کیا گئی ہے۔ یہ اسی امید میں جیتے رہے ابھی ماموں عباس آئے گا چھڑا لے گا، ابھی ماموں حسین آئے گا بچا لے گا، یہ اسی امید میں۔ اچھا میں اتنا کرتا ہوں، دروازہ رات کو کھول دوں گا، تمہیں راستہ بتا دو، تم فلاں جگہ پہ باہر چلے جاؤ، وہاں سے قافلے مدینے کو جاتے ہیں، کسی قافلے میں شامل ہو جاؤ، آگے تمہارا مقدر۔ اس نے رات کو دروازہ کھول دیا، دونوں بھائی اندھیرے میں اندھیرا ٹٹولتے ہوئے جیسے اس نے بتایا تھا ساری رات چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے۔ یہاں صبح کی پہلی کرن نازل ہوئی، یہ دیکھ کے بچوں کے ننھے ننھے دل پھٹ گئے، دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے تھے۔ مسلمانوں کا اتنا ڈر دل میں تھا، ایک درخت پہ چھپ گئے، درخت کے نیچے پانی تھا، وہاں بیوی آئی کس کی، حارث ملعون کی، دل میں اس کے ایمان تھا، یہ پانی بھرنے آئی، اس نے ڈول ڈالا، دیکھا 2 ننھے ننھے چاند پانی میں دکھائی دے رہے، اتنے حسین تھے رقیہ کے چاند۔ اب پرسہ دینے لاہور والی سید زادی کو، اب پرسہ دینے کا وقت آ رہا ہے اس بیوی کو، اتنے حسین تھے دونوں چاند۔ تڑپ اٹھی، ایک جملہ زبان سے نکلا، کہا اللہ جانے کس ماں کی گود اجڑی ہے۔ ایک مرتبہ اتارا، گلے سے لگا، کہا بچوں کون ہو، یہاں کے نہیں لگتے، تعارف ہوا، تڑپ اٹھی کنیز زہرا، گلے سے لگایا۔ اللہ جانے بچے کتنا ترسے ہوئے تھے ماں کے پیار کے لیے، ایک مرتبہ تڑپ کے گلے لگے، یہ گھر لائے، اس نے نہلایا، اس نے لباس بدلا، کھانا کھلایا۔ 1 سال بعد ماں کا پیار ملا، بچوں کو ایک کمرے میں سلایا، سکون سے سو گئے، بچے سوئے۔ رات کو حارث ملعون آیا، نشے میں دھوتا لئین، جب یہ گھر آیا نا زوجہ نے پوچھا لئین تو کہاں تھا، اس نے کہا ظلم ہو گیا، وہ جو 2 بچے نہیں تھے قیدی وہ زندان توڑ کے باہر چلے گئے، حکمران نے اعلان کیا جو بھی انہیں لے کر آئے گا میں انعام دوں گا۔ سارا دن تلاش کیا، مومنہ کا کلیجہ ہاتھ میں آ گیا، کہ ظالم یہ ظلم نہ کریں، قیامت کے دن میں زہرا سے شرمندہ ہو جاؤں۔ خدا را محمد مصطفیٰ کا حیا تھا، وہ آل محمد کے بچے ہیں، اس نے کہا مجھے انعام چاہیے۔ وہاں بچے سو رہے تھے، رات کو خواب میں ایک مرتبہ نانا علی آ گئے، بابا مسلم آ گیا، کہا بچوں صبر کرو، تھوڑی دیر رہ گئی ہے، میرے پاس آنے والے ہو۔ جیسے ہی چھوٹے کے خواب میں آئے، تڑپ کے بچہ کھڑا ہوا، بابا بابا کہنے لگا۔ یہاں اس کی صدا بلند ہوئی، وہاں حارث نے سنی، ایک مرتبہ کھڑا ہوا، چراغ پکڑا، چلا، یہ میرے گھر سے بچوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ زوجہ نے کوشش کی روک لے، اس نے زوجہ کو پیچھے دھکیلا، ایک مرتبہ وہ دروازہ کھولا، اندھیرے میں ہاتھ ٹٹول رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھ رقیہ کے چاند کے بالوں میں آ گیا، اس ظالم نے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا، دیکھا یہ تو وہی ہے، یہاں تماچے مارنے شروع کیے، وہاں زوجہ نے روکنا شروع کیا، ساری رات ستون سے باندھ کر ظالم ظلم کرتا رہا۔ صبح تلوار لی، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں، تلوار لی، ایک مرتبہ دریا کی جانب جانا شروع ہوا، زوجہ بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ جب من دریا پر پہنچا، بیٹے نے منع کیا، اسے بھی زخمی کیا، غلام نے روکا، اسے قتل کیا، زوجہ آگے بڑھی، اسے زخمی کیا، دونوں بچوں سے کہا مرنے کی تیاری کرو۔ علی ابن ابی طالب کے نواسے تھے، کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے علی والے، ایک مرتبہ نماز پہ کھڑے ہوئے، مختصر نماز پڑھی، اب جو اس کے بعد دعا مانگی، خدا کی قسم عرش دہلا دیا بچوں نے، کہا یا اللہ ہمارے اور اس ظالم میں فیصلہ ضرور کرنا، یا اللہ تجھے ہمارے خون ناحق کا واسطہ۔ اب اس لعین نے جیسی کوشش کی تلوار چلائے، عجیب غربت ہے، چھوٹے کو مارنا چاہتا ہے، بڑا سامنے آ جاتا ہے، بڑے کو مارتا ہے،
نے جدا کی، بچوں کے جسم اٹھا کے پانی میں بہائے، دونوں سروں کو بورے میں ڈالا، ایک مرتبہ تھیلے میں ڈالا، یہ دربار میں آیا۔ آپ جانتے ہیں دربار کس کا ہے؟ بسر زیاد جیسے لعین کا، مگر خدا کی قسم اتنے حسین تھے رقیہ کے جان کہ جب اس نے تھیلے سے 2 سر نکالے، روایت کے الفاظ ہیں شکی وہ اہل اشکیا ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگے۔ بسر زیاد نے کہا ظالم تجھے ان بچوں کی معصومیت پر رحم نہیں آیا؟ اس نے کہا حاکم تو نے اعلان کیا تھا انعام کا، مجھے انعام دے۔ اس نے کہا بتا ان بچوں نے کوئی بات کی تھی؟ انہوں نے تجھے واسطے دیے تھے؟ کہا محمد کا واسطہ دیا، علی کا واسطہ دیا، زہرا کا واسطہ دیا۔ کہا اور کیا کہا؟ کہا ایک بات کی تھی، یا اللہ اس لعین میں اور ہم میں انصاف کر دینا۔ کہا پھر انصاف ہوا، نادر اسے لے جا، وہیں جا کے گردن اڑا جہاں بچوں کی گردن جدا کی ہے۔ نادر کے دل میں ایمان تھا، اس نے اس لعین کو بالوں سے پکڑا، یہ کہہ کے چلا کوفہ والو یہ وہ لعین ہے جس نے آل محمد کے بچوں پہ رحم نہیں کیا۔ سارے کوفی نفرین کرتے ہوئے ساتھ چلے۔ آخری منظر اور کلیجے تھام کے آخری منظر سنا، جب پہنچے نا دریا کے کنارے ایک عجیب منظر تھا، دیکھا ننھے بچوں کی قتل گاہ سجی ہوئی تھی، جگہ جگہ مظلوم لہو پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں دیکھا کچھ گڑھے ہیں جن میں لہو بھرا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا ظالم